الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی تاریخی خوشی میں مسرت و شادمانی کا اظہار ہے، اور یہ ایسا مبارک عمل ہے جس سے ابو لہب جیسے کافر کو بھی فائدہ پہنچا ہے۔ اگر ابو لہب جیسے کافر کو بھی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی میں ہر پیر کو عذاب میں تخفیف نصیب ہو سکتی ہے، تو اس مومن مسلمان کی سعادت کا کیا ٹھکانہ ہوگا جس کی زندگی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشیاں منانے میں بسر ہوتی ہے۔ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل مسلمانوں کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام جیسے اہم فرائض کی رغبت دلاتا ہے، اور قلب و نظر میں ذوق و شوق کی فضا ہموار کرتا ہے۔ صلاۃ و سلام بذات خود شریعت میں بے پناہ نوازشات اور برکات کا باعث ہے، اس لیے جمہور امت نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد مستحسن سمجھا۔ سیرت طیبہ کی اہمیت اجاگر کرنے اور جذبہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فروغ کے لیے محفل میلاد کلیدی کردار ادا کرتی ہے۔ اس لیے جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فضائل، شمائل، خصائل اور معجزات سید المرسلین کا تذکرہ اور اسوہ حسنہ کا بیان ہوتا ہے۔ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اہم مقصد جذبہ، محبت اور قرب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حصول و فروغ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے مسلمانوں کے تعلق کا احیاء ہے، اور یہ احیاء منشاء شریعت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر ایمان کا پہلا بنیادی تقاضا ہے، اور میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں مسرت و شادمانی کا اظہار کرنا، محفل ذکر و نعت کرنا اور لوگوں کو کھانا کھلانا اللہ تعالیٰ کے حضور شکر گزاری کے سب سے نمایاں مظاہر میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے لیے مبعوث فرما کر ہمیں اپنے بے پایا احسانات، عنایات اور نوازشات کا مستحق ٹھہرایا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس احسان عظیم کو جتلایا ہے۔ جس طرح ماہ رمضان المبارک کو اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کی عظمت و شان کے طفیل دیگر تمام مہینوں پر امتیاز عطا فرمایا ہے، اسی طرح ماہ ربیع الاول کے امتیاز اور انفرادیت کی وجہ بھی کہ اس میں صاحب قرآن کی تشریف آوری ہے، اور یہ مبارک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے صدقے جملہ مہینوں پر نمایاں فضیلت اور امتیاز کا حامل ہے۔ شب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیلۃ القدر سے افضل ہے۔ لیلۃ القدر میں نزول ہوا تو شب میلاد میں صاحب قرآن کی آمد ہوئی۔ لیلۃ القدر کی فضیلت اس لیے ہے کہ وہ نزول قرآن اور نزول ملائکہ کی رات ہے، اور نزول قرآن قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوا ہے۔ اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو نہ قرآن ہوتا، نہ شب قدر ہوتی، نہ کوئی اور رات ہوتی۔ تو یہ ساری عظمتیں، فضیلتیں شب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہے۔ بس شب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب قدر سے افضل ہے۔